بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے کے سلسلے میں چھٹی قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں امام صاحب کی درس و تدریس کا آغاز کس طرح ہوا اور اسی طرح امام صاحب کے چند مشہور تلامذہ کے اسماء گرامی پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب کی درس و تدریس کا آغاز۔ امام صاحب نے اگرچہ حضرت حماد کے شاگردوں کے اصرار پر یہ منصب قبول کر لیا تھا، لیکن ابتدا میں آپ کو تردد رہتا تھا اور شک رہتا تھا۔ انہی دنوں میں حضرت امام صاحب نے ایک خواب دیکھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود کر آپ کی ہڈیاں چن رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ بہت گھبرا گئے اور طرح طرح کے خیالات دل میں آنے لگے جو حلقہ درس کی ذمہ داریاں کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یعنی جب امام صاحب نے اس خواب کو دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود کر ان کی ہڈیاں چن رہا ہوں، تو یہ خواب دیکھ کر امام صاحب بہت گھبرا گئے اور اس کی وجہ سے حضرت امام صاحب درس و تدریس میں مشغول نہ ہو رہے تھے اور اپنے درس کے لیے نہ آ رہے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے خوف کی وجہ سے مجلس میں آنا جانا بند کر دیا اور لوگوں سے صفائی کے ساتھ کہہ دیا۔ بالآخر ابن سیرین سے خواب کی تعبیر معلوم کی گئی تو فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے والا علم کو زندہ کرے گا، اور خواب میں مردہ علم کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سن کر جب امام سیرین کی یہ خواب کی تعبیر سنی، تب جا کر امام صاحب نے حلقہ درس کی ذمہ داریاں قبول کی۔ اسی طرح امام صاحب پہلے سے مناظرہ اور علم الکلام کے ماہر تھے۔ حضرت حماد اور دیگر شیوخ حدیث سے صحبت سے فقہ اور حدیث میں بھی بہت زیادہ مہارت پیدا کر لی تھی۔ درس میں آپ کا اصول یہ تھا کہ کسی بھی مسئلے میں آپ قرآن کریم سے استدلال کرتے تھے، پھر احادیث کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس کے بعد اقوال صحابہ کو تلاش کرتے تھے اور اس کا تتبع کیا کرتے تھے۔ اقوال صحابہ میں جو قرآن کے قریب اور جو حدیث کے قریب ہوتا اس کو ترجیح دیتے تھے۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لو کہ اقوال صحابہ میں اقرب الی القرآن اور اقرب الی الحدیث کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے بعد تابعین کے اقوال کی طرف امام صاحب توجہ نہ کرتے تھے، اور حضرت امام صاحب یوں فرماتے تھے کہ نحن رجال وہم رجال، کہ ہم بھی مرد ہیں اور پہلے زمانے والے بھی مرد تھے، یعنی ہم بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی ہیں۔ اس صورت میں اجتہاد فرماتے اور یہ اجتہاد بھی حضرت امام صاحب کا قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے مختلف نہ ہوتا تھا۔ امام صاحب کے اس جامع انداز درس کی بنا پر آپ کے حلقہ درس کو خوب شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی اور کوفہ کی تمام درسگاہوں کی رونق ماند پڑ گئی۔ بڑے بڑے اہل علم آپ کے حلقے درس میں شریک ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض اساتذہ مثلاً مسعر ابن قدام اور امام اعمش وغیرہ بھی آپ کے درس میں شریک ہوتے اور طلباء کو شریک ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ غرض یہ کہ اسلامی دنیا میں اسپین کے علاوہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں کے باشندے آپ کے حلقے درس میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ صاحب الجواہر المزعیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے حلقے درس میں مکہ، مدینہ، بصرہ، واسط، دمشق، جزیرہ، رقہ، نصیبین، رملہ، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اصفہان، بخارا، سمرقند، ترمز، نیشاپور وغیرہ کے باشندے شریک ہوتے تھے۔
امام صاحب کے حلقہ درس کی مقبولیت کی وجہ آپ کا جامع صفات ہونا تھا، آپ کی حق گوئی، بے نفسی، اسی طرح امام صاحب کا زہد و تقوی، اور امام صاحب کی ایک بہت ہی بہترین خوبی قوت استدلال تھا اور استنباط کا جو غیر معمولی ملکہ تھا۔ اسی طرح حدیث پر دسترس حاصل تھی کہ اور سب سے زیادہ جو لوگ آپ سے متاثر ہوئے وہ حدیث کی دسترس کی وجہ سے۔ اسی طرح علوم کے پیاسے دنیا بھر سے گشت کر کے آتے اور امام صاحب کے چشمہ فیض سے فائدہ اٹھاتے اور تشنگی حاصل کرتے تھے۔ امام صاحب کے چند ممتاز تلامذہ۔ مختلف سوانح نگاروں نے امام صاحب کے تلامذہ کے نام اور حالات ان کے ملکوں اور شہروں کی نسبت کے ساتھ لکھے ہیں، جن میں فقہا، محدثین، قضات سب شامل ہیں۔ چند حضرات کے نام یہ ہے، سب سے پہلے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح یعقوب بن ابراہیم، اسی طرح محمد بن حسن الشیبانی، ظفر بن حذیل العنبری، حماد بن ابو حنیفہ، حسن بن زیاد، اسی طرح ابو اسما نو بن ابو مریم، زکریا بن ابی زائدہ، مسعر بن قدامہ، یونس بن ابو اسحاق، داود طائی، اسی طرح حسن بن صالح۔ الغرض بہت سارے ایسے تلامذہ ہیں جو امام صاحب کے علم سے فائدہ اٹھا کر لوگوں تک علم پہنچاتے تھے۔ یہاں چھٹی قسط ختم ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ 7ویں قسط میں اور مضمون آگے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔